یہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم. Why did Prophet Ibrahim alayhi salam took his dream literally and went on to sacrifice his son, which seems pretty extreme, rather taking it symbolically? اور اسی کا ایک اور انہوں نے فالو اپ کیا کہ was there a lack of understanding in Prophet's side in terms of interpreting Allah's command will? قرآن مجید کے اندر جہاں پر یہ خواب زیر بحث ہے، بہت تفصیل سے استاد جناب حامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے، اس کے علاوہ اپنی گفتگو میں بھی بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ خواب میں جو بھی چیز دکھاتے ہیں، ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، وہ اصل میں تمثیل ہوتی ہے، ممثل کر کے چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. جب بھی کوئی چیز ممثل کر کے دکھائی جاتی ہے تو اس سے مقصود اصل میں اس تمثیل کے پس پردہ جو کار فرما نظریہ ہے اس کو سمجھنا ہوتا ہے. ہر چیز تمثیل اپنا کوئی حقیقت رکھتی ہے، تو خواب بھی اصل میں تمثیل ہی کی صورت میں ہوتے ہیں. ہمیں خواب میں چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں. جب چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں تو ان چیزوں میں ہرگز وہ چیز مقصود نہیں ہوتی جو خواب میں دکھائی جا رہی ہے. اس کی مثال بہت اچھی آپ کو خود قرآن مجید میں ایک دوسرے پیغمبر کے خواب کی صورت میں مل جاتی ہے. سیدنا یوسف نے خواب دیکھا، انہوں نے کیا کیا؟ اس خواب کی ایک تعبیر کی، کیونکہ وہ تمثیل تھی کہ موٹی گائیں جو ہے وہ دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں یا غلے کے وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو ہر خواب محتاج تعویل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر چیزوں کو ممثل کر کے دکھایا جا رہا ہوتا ہے. خدا کا یہ پیغمبر یا خدا کا کوئی پیغمبر اگر اس خواب کی کوئی اور تمثیل کو حقیقت میں ڈھالنا چاہتا تو وہ کوئی اور فیصلہ بھی کر سکتا تھا، اور حقیقت میں وہ ایک تمثیل ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں حکم نہیں دیا کہ آپ جائیں اور اپنے بچے کو ذبح کر دیں، لیکن پیغمبر نے اس خواب کے اندر جو تمثیل تھی اس تک پہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو حاضر قرار دے دیا. یعنی یہ بتا دیا کہ یا اللہ یہ بات تو سیدنا ابراہیم پہ بھی یقیناً واضح ہوگی کہ ایک چیز کو تمثیل کے طور پہ مجھے دکھایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ حکم ہی دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے، حالت ہوش میں ہوتا، وہی آتی کہ بیٹے کو قربان کر دو، میں کر دیتا. خواب میں دکھایا ہے. تو سیدنا ابراہیم نے اپنی انابت کے اظہار میں کہا کہ یہ خواب ہے اور خدا مجھے چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اس معبد کی خدمت کے لیے وقف کروں، لیکن جو تمثیل دکھائی گئی ہے میں تو خدا کا ایسا بندہ ہوں کہ اس تمثیل تک پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جیسے ہی وہ آگے بڑھے تو خدا نے روک دیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جنت سے وہ گیا، قرآن مجید نے واضح کیا، اور اس کی جگہ وہ قربان ہو گیا. تو نہ خدا کی منشا تھی کہ بچے کو ذبح کیا جائے، نہ خدا کا حکم تھا کہ بچہ وہاں پر ذبح ہو. خدا تو تمثیل میں ایک دوسرا مقصد بتا رہا تھا کہ قربان گاہ کے لیے اب اس بچے کو اس معبد کے لیے خاص کیا جائے گا. لیکن ایک پیغمبر نے جب آگے بڑھ کے یہ کام کیا تو یہ کام بالکل باعث ستائش ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ آپ نے تو کمال ہی کر دیا اپنی انابت کا. میں تو چھوٹا مطالبہ رکھ رہا تھا، آپ نے اس سے بڑے کام پر عمل کر دیا، تو اب یہاں رک جائیے، آپ اس پہ ہاتھ نہیں چلا سکتے. یہ قربانی اس کی نہیں ہوگی، قربانی جانور کی ہوگی، لیکن آپ نے بہت اونچا کام کیا.